صدیوں پرانی بات ہے جب کسی دور دراز دیہات میں جہاں شہر کی چکاچوند سے میل ہاں میل دور ایک چھوٹے سے گاؤں کی سادگی میں بسا ایک شخص سلیم اپنی بیوی حاجرہ اور 4 بچوں کے ساتھ زندگی کے رنگین موسم گزار رہا تھا۔ سلیم ایک سادہ دیہاتی انسان جس کی زندگی کھیتوں کی مٹی اور گھر کی 4 دیواری کے درمیان گھومتی تھی۔ اس کی محنت اور زمینداری اس کے خاندان کا سہارا تھی اور اسی محنت کے بل بوتے پر وہ اپنی بیوی اور بچوں کی کفالت کرتا تھا۔ لیکن یہ کہانی صرف سلیم کی زندگی کا تذکرہ نہیں بلکہ ایک گہرا سبق ہے۔ یہ کہانی آپ کے دل کو نرم کر دے گی، اور اگر آپ بچوں کے درمیان فرق کرنے والوں میں سے ہیں تو یہ آپ کے لیے ایک خاموش پیغام ہے، کیونکہ بعض اوقات یہ فرق زندگی کا سب سے دردناک سبق سکھاتا ہے اور پھر افسوس کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ سلیم دن بھر کھیتوں میں پسینہ بہاتا اور رات کو تھکا ہار گھر لوٹتا، لیکن جیسے ہی اس کی نگاہیں اپنے بیٹے عمران کی معصوم مسکراہٹ پر پڑتی ساری تھکن دھواں ہو جاتی۔ حاجرہ بھی اپنے بیٹے سے بے پناہ محبت کرتی تھی اور اس کی ہر خواہش کو ترجیح دیتی، لیکن اس محبت کی چمک میں اس کی 3 بیٹیاں کہیں پیچھے رہ گئیں۔ وہ بیٹیاں جو دن بھر گھر کے کاموں میں مصروف رہتی، ماں باپ کی ایک پیار بھری نظر کے لیے ترستی رہتی۔ وہ خاموشی سے اپنے دل کی بات دبات، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ ان کے گھر کا اصل چہرہ عمران ہی ہے۔ وقت گزرتا گیا، دن مہینوں میں اور مہینے برسوں میں بدل گئے۔ عمران اب 23 برس کا جوان ہو چکا تھا۔ سلیم اور حاجرہ کے دل میں اپنے بیٹے کی شادی کے خواب سج رہے تھے۔ گاؤں میں چہل پہل تھی، ہر طرف خوشیوں کا سما تھا۔ تینوں بیٹیاں بھی اپنے بھائی کی شادی کی تیاریوں میں جٹ گئیں، لیکن ان کے چہروں پر ایک ایسی مسکراہٹ تھی جو دل سے ادھوری تھی۔ ان کے دلوں میں ایک عجیب سا احساس جاگ رہا تھا جو وہ زبان پر نہ لا سکتی تھی۔ وہ سلیم کی بیٹیاں تھیں، مگر ان کا مقام وہ نہ تھا جو ایک بیٹی کا ہونا چاہیے۔ ماں باپ کی محبت سے محروم ان کی خوشیاں صرف چہروں تک محدود تھیں۔ سلیم اور حاجرہ کی دنیا کا محور ہمیشہ ان کا بیٹا رہا۔ وہ اسے اپنے بڑھاپے کا سہارا اور گھر کا سچا چراغ سمجھتے تھے۔ سلیم کے خواب وہی تھے جو ہر دیہاتی باپ دیکھتا ہے، بیٹا بڑا ہو، خاندان کا نام روشن کرے اور ان کے بڑھاپے کا سہارا بنے۔ حاجرہ بھی اپنے اکلوتے بیٹے پر جان چھڑکتی۔ اسی دوران سلیم کی سب سے بڑی بیٹی مریم کے لیے شہر سے رشتہ آیا۔ سلیم اور حاجرہ نے بغیر زیادہ سوچے سمجھے فوراً ہاں کر دی۔ ان کے نزدیک بیٹیوں کا بوجھ جلد سے جلد اتار دینا ہی بہتر تھا۔ مریم نے والدین کے فیصلے کو قبول کر لیا، اور یوں بھائی کی شادی سے پہلے ہی مریم رخصت کر دی گئی، ایک ایسی جگہ جہاں شاید حالات اس سے بھی تلخ تھے۔ لیکن کسی نے یہ نہ سوچا کہ مریم کیا چاہتی ہے، اس کے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ خوش قسمتی سے مریم کا شوہر ایک نیک دل اور سمجھدار انسان نکلا۔ وہ مریم سے بے حد محبت کرتا اور اس کا ہر طرح سے خیال رکھتا۔ وقت گزرتا رہا اور کچھ برسوں بعد سلیم کے بیٹے کی شادی بھی ہو گئی۔ گھر خوشیوں سے جگمگا اٹھا۔ سلیم اور حاجرہ مطمئن تھے کہ ان کا بیٹا اب اپنے گھر کا ہو گیا اور ان کے بڑھاپے کا سہارا بنے گا۔ بیٹیوں کی آنکھوں میں بھی خوشی کے آنسو تھے، وہ اپنے بھائی کی نئی زندگی کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی۔ لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ شادی کے بعد عمران کے رویے میں تبدیلی آنے لگی۔ وہ اپنے والدین سے بدتمیزی کرنے لگا، اور پھر ایک دن غصے میں آپے سے باہر ہو کر اس نے اپنے باپ پر ہاتھ اٹھا دیا۔ اس کے بعد وہ اپنی بیوی کے ساتھ گھر چھوڑ کر چلا گیا، جیسے اس گھر اور والدین سے اس کا کوئی رشتہ ہی نہ ہو۔ سلیم اور حاجرہ اکیلے رہ گئے۔ بیٹیاں اپنے اپنے گھروں میں بیاہ دی گئی تھی اور بیٹا بھی انہیں تنہا چھوڑ گیا۔ گھر کی ویرانی اب دل پر بوجھ بننے لگی، کبھی کھانا بنتا کبھی نہیں۔ حاجرہ بڑھاپے کے سبب کوئی کام نہ کر سکتی تھی اور سلیم بھی کمزور پڑتا جا رہا تھا۔ وہ بیٹا جسے انہوں نے اپنا سہارا سمجھ کر سب کچھ دیا، آج انہیں بے سہارا چھوڑ گیا تھا۔ وقت نے ایک اور ظالمانہ موڑ لیا۔ عمران نے اپنی عیاشی اور لاپرواہی کی وجہ سے والدین کی جائیداد بیچنا شروع کر دی۔ سلیم اور حاجرہ بے بسی سے یہ سب دیکھتے رہے، لیکن ان کے پاس آنسوؤں کے سوا کچھ نہ تھا۔ وہ کچھ کہہ بھی نہ سکتے تھے کیونکہ اب ان کی آواز کی کوئی اہمیت نہ رہی تھی۔ آخر کار سلیم کے پاس صرف ایک چھوٹا سا گھر اور ایک آخری کھیت بچا جہاں اس نے اپنی آخری گندم بو تھی۔ وہ سلیم جو کبھی اپنے کھیتوں کی وسعت اور شان و شوکت کے لیے جانا جاتا تھا، آج 1 روپے کے لیے ترس رہا تھا۔ ایک دن مریم اپنے والدین کی خیریت پوچھنے گھر آئی۔ جب اس نے گھر کا حال دیکھا
दीवारों पर नमी के धब्बे, बावर्ची खाने की अबतर हालत और सह में फैली खामोशी, तो उसकी आंखें नमनाक हो गईं। इसके वालिदैन चारपाई पर निढाल पड़े थे। मरियम का दिल टूट गया। वो अपने वालिदैन के पास जा बैठी और उन्हें तसल्ली देने लगी। फिर इसने अपने शौहर की तरफ देखा और मजबूत लहजे में कहा, मैं अपने माँ बाप को इस हाल में नहीं देख सकती, मैं यहीं रहूंगी। इसका शौहर, जो एक नेक दिल इंसान था, मुस्कुराया और कहा, अगर तुम अपने वालिदैन के पास रहना चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ हूं। हम उन्हें इस हाल में अकेला नहीं छोड़ सकते। ये सुनकर मरियम की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। इसने अपने शौहर का हाथ थामा और वालिदैन की तरफ देखा, जो हैरत और शुक्रगुजारी से अपनी बेटी को देख रहे थे। ये वो लम्हा था जब सलीम की जिंदगी दोबारा रोशनी की तरफ मुड़ी। मरियम और उसके शौहर ने वालिदैन का हर तरह से ख्याल रखना शुरू किया। उनके बच्चों की मासूम हंसी ने घर की तन्हाई को खत्म कर दिया। दामाद ने खेतों का काम संभाल लिया, गंदुम काट कर खुलान भर दिए और सलीम के दिल को एक नई तसल्ली मिली। एक दिन सलीम अपने दामाद के साथ खेतों में गया, मगर कमजोरी की वजह से वो बैलों से गिर पड़ा। इसे गहरे जख्म आए और वो दर्द से कराहने लगा। दामाद ने फौरन इसे उठाया और हकीम के पास ले गया, मगर जख्म इस कदर शदीद थे कि सलीम हिलने के काबिल ना रहा। मरियम ने अपने बाप को इस हाल में देखा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सलीम ने अपनी बेटी को तड़पते देखा और कपकपाते हाथों से इसे सीने से लगाकर कहा, बेटी, मैंने तुम्हें हमेशा नजरअंदाज किया, तुम्हें वो प्यार ना दिया जो एक बेटी का हक है, मगर तुमने आज बेटे से बढ़कर मेरा हक अदा किया। तुमने साबित कर दिया कि बेटियां बोझ नहीं, रहमत होती है। मरियम ने दर्द भरे लहजे में कहा, नहीं अब्बा, अब ऐसी बातें ना करें, हमारे लिए तो अब जन्नत के दरवाजे हैं। सलीम का घर, जो कभी बेटे की जुदाई से वीरान हो गया था, अब मरियम और उसकी बहनों की मोहब्बत से दोबारा आबाद हो गया। नवासों की हंसी ने घर को खुशियों से भर दिया। सलीम अपनी बेटियों को देखता और दिल ही दिल में सोचता कि शायद अल्लाह ने इससे बेटे की मोहब्बत छीन कर बेटियों की मोहब्बत अता की। कुछ अरसे बाद सलीम इस दुनिया से रुखसत हो गया और उसके पीछे हाजिरा भी न ठहर सकी। लेकिन उनका आखिरी सहारा वही बेटियां बने जिन्हें कभी कमतर समझा गया था। वो वालिदैन जो बेटे के सहारे की उम्मीद लगाए बैठे थे, अपनी बेटियों के कांधों पर सर रखकर इस दुनिया से रुखसत हुए। प्यारे दोस्तों, ये कहानी हर इस शख्स के लिए एक अजीम सबक है जो अपने बच्चों में फर्क करता है। वालिदैन को चाहिए कि वो बेटों और बेटियों को बराबर की मोहब्बत दें, क्योंकि मामूली सी नाइंसाफी भी बच्चों के दिलों में गहरी चोट छोड़ सकती है। बेटा हो या बेटी, दोनों अल्लाह की रहमत है और दोनों की अपनी अपनी अहमियत है। इस कहानी से सीखें और अपनी जिंदगी में वो गलतियां दुरुस्त करें जो आपके मुस्तकबिल को तल्ख कर सकती है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। शुक्रिया।